بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ لان میں فٹ بال کھیلتے کھیلتے اس کی بال کو کسی نے زور سے جیسے لات ماری تھی۔ بال اڑتی ہوئی اس کی طرف آئی، لیکن بروقت اپنی جگہ تبدیل کرنے سے اس کو ہلکی سی چھوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ لیکن پارکر وہاں کسی کو نہ پا کر بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ اس نے غور سے ادھر ادھر اپنے پاس دیکھا۔ پورا لان تو خالی تھا۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ خشک کیا۔ دور کہیں سے اس کے بھائی پیٹر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اسے پکار رہا تھا۔ پارکر اپنی بال وہیں پھینک کر اندر بھاگ گیا۔ ایک رات اس کی آواز اپنی ماں کی سسکیوں سے کھلی تھی۔ مارتھا رو رہی تھی اور نم آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ جاگ گیا ہے اور اپنی ماں کی باتیں سننے لگا۔ میں تمہیں واپس لے آؤں گی، تم میری زندگی ہو، میں تمہارے جانے کے بعد بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ بنا دیکھے جانتا تھا کہ مارتھا کس کی تصویر سے مخاطب ہے۔ ہر رات مارتھا کا سب سے پسندیدہ مشغلہ رونا اور اس تصویر سے باتیں کرنا تھا۔ اسے جلن ہوئی۔ جب وہ زندہ تھا تب بھی مارتھا کو اس کے آگے کچھ نہیں دکھتا تھا، حتیٰ کہ پارکر بھی نہیں۔ اب مرنے کے بعد بھی، بلکہ مرنے کے بعد تو جیسے مارتھا کی زندگی بن گیا تھا۔ شروع سے ہی پیٹر کو یہ چیز بری لگتی تھی کہ اس کی ماں پارکر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ باپ کی موت کے بعد اس کو یہ لگتا تھا کہ وہ اس گھر میں مکمل طور پر فراموش ہو چکا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ماں اپنے دونوں بچوں کو بے حد پیار کرتی ہے۔ وہ پارکر کو بھی اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا پیٹر کو کرتی ہے، لیکن چونکہ ان میں ایک بھائی بہت چھوٹا تھا، اس کو توجہ کی زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن یہ چیز پارکر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور یہی چیز اس کے دل میں آہستہ آہستہ بغض بڑھتی گئی، اور یہ جلن اس کے دل میں بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ اسے صحیح اور غلط کا فرق بھی معلوم نہ رہا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اس کی ماں نے جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، اسے کتنا پیار کیا۔ لیکن اب وہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ اس کی ماں اگر اس سے غافل بھی ہو جاتی تو کوئی ایسی بات نہ تھی۔ حالانکہ اس کی ماں اس سے غافل نہیں تھی، لیکن وہ چھوٹے بیٹے کو زیادہ توجہ اور پیار دیتی تھی، کیونکہ چھوٹے بیٹے کی عمر اب زیادہ توجہ اور پیار حاصل کرنے کی تھی، بجائے اس کے کہ یہ اپنی ماں کا سہارا بنتا۔ باپ کی وفات کے بعد اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھتا، اس نے اپنے دل میں بغض کو جگہ دے دی۔ اس کو جلن ہوئی، لیکن وہ حیران تھا کہ مرے ہوئے لوگ واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا مرنے کے بعد بھی؟ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور پیٹر کو دیکھا۔ وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مارتھا سسکیاں بھرتی ہوئی شاید سو گئی تھی۔ کیا واقعی مرے ہوئے لوگ واپس آ سکتے ہیں؟ پارکر نے پیٹر سے سرگوشی میں پوچھا۔ شاید نہیں، مگر زندہ انسان کو تو وہ اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ پیٹر نے اس کی ہراساں آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ مطلب موم، مگر ان کا کیا قصور؟ تم نے بھی تو بنا قصور کے قتل کیا تھا۔ پیٹر نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا۔ پارکر اس لمحے کو یاد کر کے خوف سے جھنجھنا اٹھا۔ پیٹر کی سرد نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ پارکر اٹھ کر بالکنی میں چلا گیا۔ دونوں ٹیرس پر فٹ بال کھیل رہے تھے کہ اچانک پارکر نے بال کو زور سے کک ماری تھی اور بال ٹیرس سے نیچے صحن میں گر گئی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا تھا اور ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا تو وہ نیچے گر سکتا ہے۔ پارکر بال نیچے سے، وہ کہہ کر مڑا تو توازن قائم نہ رکھ سکا اور سیدھا نیچے پکے فرش پر گرا تھا اور اس کا سر تربوز کی مانند بکھر گیا۔ پارکر نے ایک نظر نیچے ڈالی تھی اور ایسا منظر سہ نہ سکنے کی وجہ سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو پیٹر اسے پکار رہا تھا۔ وہ چونکا اور میکانکی انداز میں اٹھ کر اسی سمت چل پڑا جہاں سے پیٹر کی آواز آ رہی تھی۔
پیٹر لان میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ پارکر نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس دن وہ گرا تھا، بلکہ گرا کب تھا؟ اس کو تو خود پارکر نے دھکا دیا تھا۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ پارکر کو اس جگہ سے وحشت تھی۔ اس دن کے واقعے کے بعد پارکر بہت کم ہی یہاں آتا تھا۔ یہاں اب بھی خون کے ہلکے ہلکے نشانات تھے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری محنت بیکار گئی۔ میں مر کر بھی مرا نہیں۔ پیٹر کا لہجہ سرد تھا، اس کا منہ کفن کی مانند سفید تھا اور آنکھیں سیاہ، لیکن پارکر کے ڈرنے کی وجہ سے صرف اس کا مرے ہوئے ہونا کافی نہیں تھا۔ مجھے مارنے آئے ہو؟ پارکر نے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کیے۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں، اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ پارکر خوف سے وہیں بے ہوش ہو گیا۔ پیٹر اس کا 1 سال چھوٹا بھائی تھا اور جانس کی موت کے بعد مارتھا کی زیادہ توجہ اور پیار کا حقدار بھی، اور یہی توجہ اور پیار پارکر سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مارتھا مکمل طور پر پارکر کو نظر انداز کیے رکھتی ہو، لیکن پیٹر سے اس کو بہت لگاؤ تھا، اور اسی لگاؤ نے پارکر کے دل میں پیٹر کے لیے کینہ اور حسد ڈال دیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ نفرت بن گیا تھا۔ لیکن 15 سال میں پارکر نے کبھی اپنی نفرت کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اسی وجہ سے اب نفرت ایک ہی بار میں لاوا بن کر نکلی تھی، اور 14 سالہ پیٹر کی زندگی کو وہ لاوا بہاتا ہوا لے گیا تھا۔ ہاں، پیٹر کو اپنی نفرت میں ٹیرس سے دھکا دینے والا پارکر ہی تھا، مگر سب کو یہ لگا کہ پیٹر ریلنگ سے پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گرا، لیکن یہ راز صرف پیٹر اور پارکر ہی جانتے تھے۔ پیٹر جو مر چکا تھا اور پارکر مرے ہوئے انسان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ پیٹر کے مرنے کے بعد مارتھا اس کی تصویر سے باتیں کرتی تھی اور وہ کڑھتا تھا۔ پیٹر مرنے کے بعد بھی نہیں مرا تھا، نہ اس کی زندگی میں نہ مارتھا کی زندگی میں۔ وہ ہر جگہ پارکر کے ساتھ رہتا، جس سے پارکر کو خوف محسوس ہوتا رہتا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ مارتھا کو بتا سکتا تھا نہ کسی اور کو۔ اس نے تو کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن مارتھا جیسے بالکل اس کے وجود سے غافل ہو گئی تھی۔ اگر ڈویلا نہ ہوتی تو شاید ان کو کھانے کو بھی نہ ملتا۔ اوہ پیٹر، کچھ ہی دن ہیں پھر تم میرے پاس ہوگے، بس ایک انسان کی موت اور۔ ایک قربانی کیا، میں تو 10 قربانیاں بھی دے سکتی ہوں، لیکن آج مارتھا کی آواز میں نمی کے ساتھ ساتھ جوش اور خوشی بھی تھی، اپنی منزل کے قریب ہونے کی خوشی۔ وہ حسد سے جل اٹھا، یعنی اس کی موم پیٹر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ایک انسان کی جان بھی لے سکتی تھی، تو پھر وہ کہاں تھا؟ کیا ملا تھا اسے قتل کر کے؟ اس کے کان میں پیٹر کی طنزیہ ہنسی سنائی دی تھی، اس کی آنکھوں کی جلن اور بے بسی سے آنسو آ گئے۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ کافی عرصے بعد ٹیرس پر آیا تھا اور ریلنگ کے پاس کھڑا تھا کہ اسے پیٹر کی آواز آئی۔ موم کو تمہیں پانے کے لیے کسی انسان کی قربانی چاہیے۔ وہ جیسے حسد اور غم سے پاگل ہونے کو تھا۔ پیٹر کچھ نہ بولا، وہ مزید بولا، موم کو کچھ بھی چاہیے ہو، مگر مجھے صرف اور صرف تم سے چھٹکارا چاہیے۔ پارکر نم آنکھوں سے کہہ کر ریلنگ پر چڑھا تھا، لیکن نیچے دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ہمت ہارتے ہوئے گہرا سانس لے کر واپس نیچے اترنے لگا تو اس کو کسی نے پیچھے سے دھکا دیا تھا، اور گر کر آخری سانسوں کے ڈور ٹوٹنے کے درمیان اس نے چھت پر مارتھا کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ؟ وہ ایک کراہ کے ساتھ جان کی بازی ہار گیا۔ پارکر کی موت کی رات پہلی بار مارتھا نے پارکر کی تصویر سے بات کی تھی۔ میرے علم نے پیٹر کی واپسی کے لیے کسی اپنے کی قربانی مانگی تھی، اور پیٹر چھوٹا ہے، وہ زیادہ توجہ کا حقدار ہے۔ تم تو میرے بنا رہ سکتے ہو نا؟ وہ غائب دماغی سے بول رہی تھی، مگر شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ تو ایسا کوئی علم ہی نہیں کر رہی تھی، یہ تو اس کے ذہن کی اختراع تھی، ورنہ ڈاکٹرز تو اسے پیٹر کی موت کے بعد صدمے کے باعث پاگل قرار دے چکے تھے، اور یہ صرف ان کی میڈ ڈویلا ہی جانتی تھی۔ مرے ہوئے واپس نہیں آتے، پارکر نے پیٹر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے چہرے پر کرب تھا، وہ اپنی موت والی جگہ پر ہی بیٹھا تھا، لیکن مرے ہوئے زندہ لوگوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں، اور تم میرے پاس آ ہی گئے۔ پیٹر نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پارکر نے اپنا منہ
گھٹنوں میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی ماں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس گھر میں پھرتی تھی۔ اسے اپنے دونوں بچے اس گھر میں نظر آنے لگ گئے تھے۔ ان کی میٹ یہی سمجھتی تھی کہ شاید اس کا دماغی توازن ہل گیا ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ دونوں اسی کے بچے ہیں۔ اس کا دماغی توازن نہیں ہلا تھا، بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنی ماں کو نظر آ رہے تھے، وہیں ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک جملہ رہ رہ کر پارکر کو یاد آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اگر ہم زندہ لوگوں کے پاس نہیں آ سکتے تو زندہ لوگ تو مرنے والوں کے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ چیز اسے خوف زدہ کر رہی تھی مرنے کے بعد بھی، کہ کہیں کوئی اس کی ماں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں خیر خیریت سے رہے، اس کی ماں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی لیے اس نے ایک عمل کا سوچا۔ اس عمل کے لیے اسے کسی انسان کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ خود مر گیا تھا، لیکن وہ ابھی عمل خود نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ انسانوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، کوئی ایسا انسان جو کہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ بہت سی جگہوں پر گیا، مگر جہاں بھی اس نے اپنا آپ ظاہر کیا، اسے وہیں سے دھتکار ملی۔ لوگ اسے دیکھ کر یا تو ڈر جاتے تھے، یا اس طرح کے پاکھنڈی لوگ ملتے تھے جو کہ اسے قید کر کے اپنے مزید کام نکلوانا چاہتے تھے۔ پھر اس نے ایک گرجا گھر ڈھونڈا جہاں پر پادری کی تعلیم لینے کے لیے ایک لڑکا موجود تھا۔ جب اس نے اپنا آپ اس لڑکے پر ظاہر کیا جس کا نام جان تھا، جان نے جب اس کو دیکھا تو پہلے پہل وہ ڈر گیا، لیکن اس کے بعد اس نے ہمت کر کے اس کی ساری کہانی سنی۔ غلطی تو اس سے ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس غلطی کے اس میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں زندگی کی بازی ہار جائے، کیونکہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کی ضد کا پتہ تھا۔ لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ وہ دونوں اس دنیا سے چلے جائیں، ان کی روحوں کو آزادی مل جائے، وہ دوبارہ کبھی واپس نہ آ سکیں۔ کم سے کم اس طرح ان کی ماں تو زندہ رہے گی۔ اس نے اس سلسلے میں جان سے مدد طلب کی تھی، اور جان ان کی بات مان گیا تھا۔ جان نے پیٹر سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پادری سے رابطہ کیا۔ پادری نے ان کو ایک عمل بتایا۔ یہ عمل جان نے قبرستان میں بیٹھ کر 3 راتوں تک کرنا تھا، لیکن اگر جان ڈر جاتا تو اس کی بھی جان جا سکتی تھی۔ اس نے انسانی ہمدردی کے تحت اس عمل کرنے کی حامی بھر لی۔ اس عمل میں اس نے اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنایا، اور اس کے بعد وہ رات کو اس میں اپنا عمل پڑھنے کے لیے بیٹھا۔ رات 12 بجے سے صبح طلوع سورج تک اس نے یہ عمل کرنا تھا۔ پہلی رات خیر خیریت سے گزر گئی، لیکن جیسے ہی دوسری رات آئی تو اس کو اس کا چھوٹا بھائی تنگ کرنے آ گیا۔ پیٹر اس کو بار بار روکتا رہا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں بھی اس کے پاس آ جائے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے بہت سمجھایا کہ ہم مر چکے ہیں، لیکن اپنی ماں کو ہم خود کیسے مار سکتے ہیں؟ لیکن اس کی بھائی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف جان نے بنا ڈرے اپنا عمل جاری رکھا۔ دوسری رات بھی گزر گئی، اب آخری اور تیسری رات تھی۔ اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان دونوں بھائیوں کی روحیں اس دنیا سے رخصت ہو جانی تھی۔ جان نے اپنا عمل شروع کیا۔ آدھی رات کے قریب تقریباً جان کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کی جان کا دشمن بن گیا ہے، جیسے ابھی یہ چیزیں دائرہ توڑ کر اندر داخل ہوں گی اور اس کو جان سے مار دیں گی، لیکن جان نے ہمت نہیں ہاری۔ دوسری طرف پادری بھی اسی قبرستان میں پہنچ گیا، جس نے جان کو کہا، ہمت رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایک اچھے مقصد کے لیے ایک ایسی روح سے لڑ رہے ہو جو کہ اپنی نادانی میں اپنی ماں کی جان لینے کے در پہ ہے۔ اس نے بہت مشکلوں سے وہ عمل مکمل کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں روحیں
اس دنیا سے جاتی۔ جاتے جاتے پیٹر نے جان کا شکریہ ادا کیا اور اس کو کہا کہ اب میری ماں کو جا کے یہ ساری بات بتا دو تاکہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، کیونکہ میری ماں ہماری روحوں کو ہمیں زندہ سمجھ کے اس گھر میں پالنا چاہتی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، لیکن اسے جا کر یہ بتا دو کہ اب ہم کبھی اس سے ملنے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ ان کی روحوں کو آزادی مل گئی۔ جان ایک یتیم لڑکا تھا۔ وہ ان کی ماں کے پاس گیا، اس کو ساری کہانی بتائی اور اس کو بتایا کہ کس طرح سے اس کے دونوں بیٹے اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اب ان کی روحوں کو نجات مل گئی ہے۔ اس کی ماں زاروں قطار رونے لگی۔ جان نے ان کی ماں کو حوصلہ دیا کہ رونے کے بجائے ان کے لیے دعا کریں کہ اب وہ ہمیشہ دوسرے جہان میں سکھی رہیں۔ اس کے بعد جان نے ان کی ماں کے ساتھ ان کا بیٹا بن کے رہنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کی ماں کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ گئی اور وہ اپنا دماغی توازن جو کہ بیٹوں کی موت کے بعد کھوتی جا رہی تھی، دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آتی گئی، اور پھر بقیہ تمام زندگی اس نے جان کو اپنا بیٹا سمجھ کر گزاری، اور ساتھ میں ہمیشہ وہ جب بھی کسی سے ملتی تھی، خاص طور پر بچوں سے، تو یہ بات ضرور کرتی تھی کہ آپس میں کبھی ایک دوسرے کے یا خاص طور پہ ماں باپ کے پیار کو لے کر دل میں بغض اور جلن نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کے لیے ان کی تمام اولاد ایک ہی طرح کی معنی رکھتی ہے۔ لہٰذا اپنے ماں باپ پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ اس طرح کی جلن اور بغض کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔